بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد۔ حضرات گرامی، مومن و مسلمان چاہے اسے کوئی خوشی ملے یا غمی ملے، اداس ہو یا اسے کوئی راحت ملے، وہ شریعت کا دامن نہیں چھوڑتا، شریعت کے سائے میں رہ کر اپنا کردار ادا کرتا ہے اور اپنے قول و فعل کو اس کے مطابق ڈھالتا ہے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ شریعت کا دامن تھام کر کے ہی میں دنیاوی اور اخروی سعادتوں کو حاصل کر سکتا ہوں، کیونکہ مسلمان کا معنی ہی یہی ہے کہ جو اپنی خواہش کے پیچھے نہ چلے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیروی میں جیے اور زندگی گزارے۔ ہمارے ہاں جب کوئی شخص فوت ہوتا ہے تو ہم شریعت کا دامن چھوڑ دیتے ہیں اور پھر اپنی مرضی کرتے ہیں، معاشرے کو دیکھتے ہیں، قبیلے کو دیکھتے ہیں، خاندان کو دیکھتے ہیں، اور کوئی فوت ہو جائے تو نوحہ کرنا، ماتم کرنا، چیخ و پکار کرنا، گریبان پھاڑنا اور اس کی علاوہ جو ہے طرح طرح کی باتیں کرنا، یہ ہمارے معاشرے کا رواج بن چکا ہے۔ اور ایسا کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں شریعت مطہرہ کا فہم نہیں ہے، ہمیں یہ معلوم نہیں ہے کہ کس طرح ہم نے کرنا ہے ان حالات میں، اور اگر ہم صبر کریں گے، شریعت کا دامن تھامے رکھیں گے تو ہمیں فائدہ ہوگا، ہمیں اجر و ثواب ملے گا، اس کی برکات حاصل ہوں گی۔ لیکن اگر ہم نے شریعت کا دامن چھوڑ دیا اور معاشرے کے پیچھے چل پڑے تو جو دنیا سے چلا گیا وہ تو چلا گیا، کوئی بھی اسے واپس نہیں لا سکتا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنا نقصان بھی کر بیٹھیں گے، خاص کر کے اخروی نقصان، اور آخرت کا نقصان جو ہے سب سے بڑا نقصان ہے۔ تو الغرض بتانا یہ ہے کہ اگر کوئی بھی فوت ہو جائے، چاہے بڑا صدمہ ہو، چھوٹا ہو، بچپن میں اولاد فوت ہو جائے یا جو ہے جوانی میں والد فوت ہو جائے یا بھائی فوت ہو جائے، والدین اس دنیا سے چلے جائیں، پھر بھی جو ہے صبر کا دامن نہیں چھوڑنا، نوحہ کرنا، واویلا کرنا، گریبان پھاڑنا شریعت مطہرہ میں منع ہے اور اسے حرام کیا قرار دیا گیا ہے۔ اور آپ سمجھتے ہیں کہ حرام کے کیا نقصانات ہیں، جیسے چوری حرام ہے، چغلی حرام ہے، زنا حرام ہے، والدین کی نافرمانی حرام ہے، اسی طرح نوحہ کرنا اور ماتم کرنا، گریبان پھاڑنا بھی حرام اور ناجائز عمل ہے۔ ہاں، خود بخود بلا ساختہ آنکھوں سے آنسو نکل آئے، اور ایسے ہوتا بھی ہے، نکل آئے تو کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ یہ شریعت مطہرہ کے مطابق ہے۔ اور اسی طرح اداس ہونا، غمگین ہونا، بے چین ہونا، پریشان ہونا اور خود بخود آنسو کا نکلنا، یہ شریعت مطہرہ کے مطابق ہے۔ اور انسان کو سخت دل بھی نہیں ہونا چاہیے، سخت دل ہونا بھی منع کیا گیا ہے کہ انسان جو ہے بس کچھ بھی نہ کرے، جو ہے آنسو بھی نہ بہائے، غمگین بھی نہ ہو، اداس بھی نہ ہو، بے چینی بھی نہ ہو اس کے اندر، تو یہ بھی غلط ہے۔ گویا کہ اعتدال والا طریقہ، نہ تو ماتم کریں نہ گریبان پھاڑیں، یہ بھی منع ہے، اور اسی طرح جو ہے سخت دل بن جانا بھی، یہ بھی پسندیدہ طریقہ نہیں ہے۔ اس حوالے سے واضح ہے، قرآن حدیث سے احکام بیان کریں گے، بنیاد وہی ہے، دلیل ہمیں وہاں سے ملے گی، اور اس کے مطابق جو ہے ہم نے زندگی گزارنی ہے۔ حضرت مقہول رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعی رسول ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سارا لیے ہوئے گھر تشریف لاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صاحبزادے پر نزاع کی کیفیت طاری ہے، یعنی
سانس جو ہے وہ کھل رہی ہے اور کسی وقت بھی موت آ سکتی ہے، اور پھر آپ کا انتقال ہو جاتا ہے، حضرت ابراہیم اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو جاتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، اس سے صاحب لوگوں کو منع کرتے ہیں، روکتے ہیں، جبکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ خود جو ہے وہ رو رہے ہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں، تو جب لوگ آپ کو روتا ہوا دیکھیں گے تو وہ بھی رونے لگ جائیں گے۔ تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا واضح ہے، وہ بنیاد ہے، وہ دلیل ہے اور اصل کی حیثیت رکھتا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا انما ھذا رحم وان من لم یرحم لا یرحم، فرمایا یہ جو دل کی کیفیت ہے، نرمی والی کیفیت، رحم والی کیفیت، فرمایا یہ ایک رحم ہے، دل کی کیفیت ہے، اور پھر فرمایا کہ جس کے اندر رحم نہیں ہے، فرمایا جو رحم نہیں کرتا، دوسروں پر رحم نہیں کرتا، اس پر بھی اللہ کی طرف سے رحم نہیں ہوتا۔ تو گویا کہ خود بخود آنسو کا نکلنا یہ کیفیات ہیں، کیونکہ انسان کا دل جتنا بھی ہو پتھر دل نہیں ہوتا، نرم دل ہوتا ہے، تو اگر وہ دوسروں پر رحم نہیں کرے گا تو اس پر بھی اللہ کی طرف سے رحمت نہیں ہوگی۔ تو گویا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بتا دیا کہ اس طرح کی کیفیت تو ہوتی ہے اور ہونی چاہیے، اگر نہیں ہوگی تو سخت دل ہونے کی علامت ہے۔ منع جو ہے، یعنی جن چیزوں سے میں منع کرتا ہوں، جسے تم بنیاد بنا رہے ہو، وہ ہے ماتم کرنا، ایسی جو ہے آوازیں نکالنا اور گریبان پھاڑنا، فرمایا یہ منع ہے۔ تو فرمایا اسی طرح آپ نے کیا فرمایا، وَإِنَّ عَلَيْهِ لَمَحْزُونُونَ، فرمایا کہ اس کے فوت ہونے پر، اس دنیا سے چلے جانے پر جو ہے یقیناً ہم جو ہے اداس ہیں، غمگین ہیں۔ تَدْمَعُ الْعَيْنُ وَيَحْزَنُ الْقَلْبُ، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں، آنسو نکل رہے ہیں، اور دل جو ہے افسردہ ہے، غمگین ہے، حزن و ملال میں مبتلا ہے۔ وَلَا نَقُولُ مَا يَسْخَطُ الرَّبُّ وَفَضْلُ رَضَائِهِ فِي الْجَنَّةِ، فرمایا کہ ہم ایسے کلمات نہیں کہیں گے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب، یعنی وہی نوحہ کرنا اور رونا۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ ابھی یہ بچہ جو ہے دودھ پی رہا تھا، ابھی اس کے دودھ پلانے کی مدت ختم نہیں ہوئی، لیکن فرمایا کہ اب دودھ پینے کی باقی مدت جو ہے وہ جنت میں پوری کر دی جائے گی۔ گویا کہ اس بچے کو جو ہے جنت میں دودھ پلانے والی موجود ہے، جیسا کہ ایک اور روایت میں بھی آتا ہے۔ تو گویا کہ اس حدیث سے بات ثابت ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے لخت جگر بیٹی کے فوت ہو جانے پر جو ہے آپ نے کوئی ماتم نہیں کیا، خوب جو ہے نہیں روئے، ہاں افسردہ ہوئے، غمگین ہوئے اور آنکھوں سے آنسو نکلے، اس طرح کرنا جو ہے جائز ہے، ماتم جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح ایک حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے، تو اتنے میں آپ کی صاحبزادی کی طرف سے ایک پیغام آیا، ایک قاصد آیا، بلانے والا آیا، جو پیغام لے کر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، اور کیا پیغام دیتا ہے کہ آپ کا نواسا یعنی آپ کی صاحبزادی کا بیٹا جو ہے فوت ہونے والا ہے، انتقال کرنے والا ہے، تو آپ کی بیٹی نے جو ہے مجھے پیغام دیا ہے آپ کو پیغام پہنچانے کے لیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں تشریف لے جاتے ہیں، اور پھر آپ یہی فرماتے ہیں، بڑے خوبصورت کلمات ہیں جو سبق دینے کے لیے ہیں، فرمایا کہ ان للہ ما اخذ وله ما عطا وكل شيء عنده باجل مسمى فلتصبر ولتحتسب، یعنی پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قاصد کو فرماتے ہیں کہ جا کر کے میری بیٹی کو یہ پیغام دے دیں کہ جو کچھ بھی ہے یہ سب کچھ اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ ہی کے لیے ہے، اور اسی کا ہے، وہ پھر وہ لیتا بھی ہے اور دیتا بھی ہے، یعنی اللہ نے اولاد سے نوازا بھی ہے، دیا بھی ہے، اس کی امانت تھی، اور جب چاہے وہ لے لے، اور اس نے لے لیا ہے۔ ہر ایک چیز کا وقت جو ہے مقرر ہے، موت مقرر ہے، جس کی بھی موت آنی ہے، لہذا
اب یہی ہے، صبر کریں، صبر کا دامن تھامے رکھیں اور اللہ کے ہاں اجر و ثواب کی امید رکھیں۔ تو یہ قاصد یہ پیغام لے کر کے چلا گیا، لیکن صاحبزادی نے جو ہے دوبارہ قاصد کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھیج دیا اور قسم دے کر کے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ضرور تشریف لائیں، آپ کا نواسہ ہے، فوت ہو گیا ہے، آپ تشریف لائیں۔ تو حضرت ابی بن قعب، حضرت زید بن ثابت اور دیگر صحابہ، نبی اسی طرح حضرت سعد بن عبادہ، حضرت معاذ بن جبل ہے اور رضی اللہ تعالی عنہم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کھڑے ہوتے ہیں تو یہ صحابہ بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، اور پھر یہ سارے صحابہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ چل پڑتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جب ہم وہاں پہنچتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس اس بچے کو لایا گیا۔ بچے کی سانس جو ہے اکھڑ رہی تھی، اسی وقت جو ہے اس کی ایسی آواز آ رہی تھی جیسے کہتے ہیں کہ پرانے اور سوکھے مشکیزے میں آواز ہوتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے لیا اور آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہے؟ ما ھذا یا رسول اللہ، یعنی آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں اور وہی کہ آپ تو ہمیں منع کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ھذہ رحمت جعلها اللہ فی قلوب عبادہ وانما یرحم اللہ من عبادہ الرحماء۔ سنن ابو داؤد کی حدیث ہے، کتاب الجنائز میں باب الفی البقاء علی المیت، حدیث نمبر ہے 3125۔ فرمایا یہ ایک رحمت اور شفقت ہے، اسے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دلوں میں جو ہے رکھ دیا ہے۔ جو بھی انسان ہے جیسا بھی ہو، اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ رحمت، شفقت، محبت جو ہے اپنے بندوں کے دلوں میں رکھ دی ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے بندوں میں سے ان بندوں پر رحم فرماتا ہے جو دوسروں پر رحم کرتے ہیں، یعنی جو دوسروں پر رحم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر مہربان بھی ہوتا ہے اور رحم بھی فرماتا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے، راویہ جو حضرت عائشہ صدیقہ سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، فرماتے ہیں کہ جب حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور آ کر کے حضرت عثمان کی پیشانی کو بوسہ دیتے ہیں، اور اس وقت جو ہے آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہتے ہیں، رو رہے ہوتے ہیں اور رونے والی کیفیت ہوتی ہے۔ یہ حدیث بھی جامع ترمذی میں موجود ہے، ابواب الجنائز باب ما جاء فی تقبیل میت، حدیث نمبر جو ہے 999 ہے۔ سنن ابو داؤد میں بھی ہے، کتاب الجنائز میں باب فی تقبیل المیت، حدیث نمبر 3163 ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ جب بیمار ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے خادم کی تیمارداری کے لیے تشریف لائے انہیں دیکھنے کے لیے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعید، حضرت عبداللہ اور رضی اللہ تعالی عنہم، یہ سارے صحابہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ جب آتے ہیں ان کے پاس، حضرت سعد کے پاس، تو اس وقت جو ہے وہ بے ہوش ہوتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کیا ان کا انتقال ہو گیا ہے؟ تو بتایا گیا کہ نہیں، ابھی زندہ ہیں لیکن ابھی آپ بے ہوش ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، اور پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روتے ہوئے دیکھتے ہیں باقی صحابہ تو وہ بھی رونے لگ جاتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا تسمعون ان اللہ لیعذب بدمع العین ولا حزن القلب ولكن يعذب بهذا، واشار الى لسانه او یرحم۔ فرمایا کہ کیا تم نہیں سنتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے آنکھوں سے آنسو نکلنے سے اللہ عذاب نہیں دیتا، اور نہ دل میں جو کیفیت ہے حزن و منال والی اس پر بھی اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ عذاب دیتا ہے۔ پھر آپ اشارہ کرتے ہیں زبان سے، جب زبان سے آوازیں نکالتے ہیں، نوحہ کرتے ہیں، تو فرمایا کہ اس پر جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے عذاب دیتا ہے، یا فرمایا کہ رحم کرتا ہے۔ تو گویا کہ جب انسان جو ہے کلمہ شر جو ہے وہ نکالتا ہے زبان سے تو پھر جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے عذاب دیتا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ جو ہے عذاب نہیں دیتا۔ ان حدیث کے تحت جو ہے شارحین نے لکھا ہے
امام نووی علیہ رحمہ ہے شرح صحیح مسلم میں اس حدیث کے تحت لکھتے ہیں، اور اسی طرح جو ہے فتح الباری ہے، بخاری کی جو شرح ہے، اسی طرح مرکات شرح مشکات میں جو ہے بڑی تفصیل کے ساتھ انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ کسی کا چلے جانا جو ہے، گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو ہے ایک اصول کی حیثیت رکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص فوت ہو جائے، والد ہو، بیٹا ہو، بھائی ہو، والدہ ہو، کوئی بھی ہو، جو بھی قریبی رشتہ دار جس کے ساتھ انسان کی محبت ہوتی ہے، اور ایسے رشتے بھی ہیں جو خون کے رشتے ہوتے ہیں، اگر چلے بھی جائیں تو پھر بھی صبر کا دامن نہیں چھوڑنا۔ ہاں، رونا ہے، آنسو بہانے ہیں، آنکھوں سے آنسو نکلیں، کیفیت ہو رونے والی، دل بھی افسردہ ہو، غمگین ہو، بے چینی والی کیفیت ہو، لیکن ایسے کلمات زبان پر نہیں لانے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا ذریعہ اور سبب ہو۔ سخت دل بھی نہیں ہونا۔ تو یقیناً جو ہے یہ صبر ہے، اور اسلام ہمیں اسی بات کی تعلیم دیتا ہے، اور حقیقت یہ ہے جب انسان اسلام کے مطابق یہ سارے اعمال اپناتا ہے تو اسے سکون مل جاتا ہے، راحت مل جاتی ہے، صبر آ جاتا ہے، اور اللہ بھی راضی ہو جاتا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم بھی خوش ہوتے ہیں، اور ایسے شخص کی اخروی زندگی بہتر ہو جاتی ہے۔ صبر کرنے کی وجہ سے اللہ کو محبوب بھی بن جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر و ثواب بھی پاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ البلاغ۔